السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات عاجزی۔ دیکھیں، عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور ابلیس لعنتی تکبر کی وجہ سے ہوا کہ میں سب سے بہتر ہوں، اور بزرگان دین، اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام، ان میں عاجزی تھی، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ باری تعالیٰ، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں پہچان نہیں سکا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے اللہ کی معرفت اور کس کو زیادہ ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جاننے والے سرکار ہیں، لیکن آپ پھر بھی عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ، جس طرح حق تھا آپ کو پہچاننے کا میں اس طرح پہچان نہیں سکا۔ اور اسی طرح دیکھیں، آپ کے جو خلفاء ہیں، عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاس سے مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ تو اس کس قدر ان میں یہ عاجزی تھی کہ بھئی مخلوق کا کس قدر خیال ہے کہ یہ کتے تو حالانکہ نجس مخلوق ہیں، تو پھر بھی ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، اور اس قدر عاجزی سے پیش آتے تھے سب کے ساتھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سب کو اپنے آپ سے افضل سمجھو، اعلیٰ سمجھو۔ اور اس طرح سب بزرگان دین سے مثالیں موجود ہیں۔ یہ خلیفہ ہارون رشید جو تھا، اس کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ علماء کرام جو ہیں، یہ بزرگان دین جو اولیاء کرام ہیں، ان پر اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ یہ جانتے کچھ نہیں، ان کو علم نہیں ہوتا، ایسے ہی خام خواہ یہ لوگوں کو لوٹتے کھاتے ہیں، تو ان کا کس طرح ٹیسٹ لیا جائے اور پتہ چل جائے کہ بھئی ان میں حق پر کون ہے، سچا کون ہے۔ تو وزیر نے کہا جی ایسا کرتے ہیں، 100 بڑے بڑے علماء اکٹھے کر لیتے ہیں سارے ملک سے، کیونکہ اس وقت یہ 14 صوبوں کی حکومت تھی، خلافت تھی مسلمانوں کی، کہ سارے جزیرۃ العرب سے، تمام ملکوں سے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ 100 بلا لیتے ہیں، اور پھر جتنی اسلامی ممالک ہیں سب سے جو ہیں 100 درویش بلا لیتے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ ان میں سچا کون ہے، کون ان میں اعلیٰ ہے۔ تو اس طرح وہ بلا لیے گئے، تو سب سے پہلے وزیر نے کہا جی یہ علماء کرام سے پوچھتے ہیں۔ ان کو تھوڑی دور بٹھا دیا اور بادشاہ اور وزیر علیحدہ بیٹھ گئے، اور ان کو بولا کہ جو تم میں سب سے بڑا عالم ہے اس کو ہمارے پاس بھیجو، اس سے کچھ سوال جواب کرنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مولوی صاحب بھیج دیے، تو سوال ایک ہی پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں میں جو آپ 100 علماء ہیں، آپ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، ہم نے اس سے کچھ دریافت کرنا ہے۔ تو وہ جو آئے تھے مولوی صاحب، وہ کہنے لگے جی مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ میں نے پڑھا ہوا ہے، اور ان میں 100 میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دور بٹھا دیا، دوسرے کو بلا لیا، تو اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بھئی تم میں سے سب سے بڑا عالم جو ہے، ہم نے اس سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا جی سب سے بڑا عالم میں ہوں، ان میں مجھ سے بڑا کوئی بھی عالم نہیں ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ تو اس طرح 100 کے 100 آ گئے، سب نے یہی کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو ان 100 کے 100 علماء کو پھر دور بٹھا کر پھر اولیاء کرام کی باری آ گئی، بزرگان دین کی باری آ گئی، ان میں سے بلایا، جو پہلا آیا اس سے یہی سوال کیا کہ تم میں جو سب سے بڑا بزرگ ہے، ہم نے اس سے کوئی بات چیت کرنی ہے، تو آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا سرکار میں تو ان کے جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، میں تو کچھ نہیں جانتا،
میرے پیچھے جو آئے گا نا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا بزرگ ہے، اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں۔ تو میں تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، خدمت گزار ہوں، جھاڑو دیتا ہوں ان کی درگاہوں میں۔ تو اب میں بیٹھ جاؤ۔ پھر دوسرے بزرگ آ گئے، ان سے وہی سوال کیا کہ بھئی آپ لوگوں میں جو سب سے بڑا بزرگ ہے، سب سے بڑا ولی ہے، اس سے ہم نے کوئی بات دریافت کرنی ہے، تو آپ بتائیں آپ میں سب سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہی آج جی اس نے بھی کی کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو ان کے جوڑے سیدھے کرنے والا ہوں، یہ جو میرے بعد آئیں گے وہ ہم میں سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ اس طرح 100 کے 100 آ گئے، سب نے یہی جواب دیا کہ جو پیچھے آنے والا ہے وہ ہم میں سب سے بڑا بزرگ ہے۔ تو جب آخری 100واں آ گیا تو اب وہ بادشاہ سوچنے لگا کہ اب یہ تو کہے گا اب 99 جو گزرے ہیں، 99 جو گزرے ہیں انہوں نے تو کہ جی میرے پیچھے آنے والا، میرے پیچھے آنے والا، تو سب نے اب یہ جو آ گیا 100واں اس کے بارے میں ہی کہا ہے نا۔ تو جب اس سے پوچھا کہ بھی آپ میں سب سے جو بڑا بزرگ ہے ہم نے اس سے کوئی دریافت کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا سرکار جو سب سے پہلے آئے تھے ہم میں سب سے بڑے بزرگ وہ تھے، آپ نے جو پوچھنا تھا ان سے پوچھ لیتے۔ تو وزیر سے بادشاہ کہنے لگا کہ بھائی یہ تو بڑے عاجز لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا جی دیکھ لیں اب فرق صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور یہ بزرگوں نے سب نے 100 کے 100 نے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر فرمایا ہے۔ تو ان کا جی اچھا اب ایسا کرتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو پہلے ان کے ہاتھ باندھ دیں گے اور پھر کھانا پیش کریں گے۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا پھر کہ پہلے علماء کرام کو کھانے پر بھیجتے ہیں، کھانا لگا دیا اور دسترخوان زمین پر لگا کر ان کے ہاتھ آگے کو کر کے نا سیدھے ان میں ڈنڈا دے کے مضبوطی سے باندھ دیا کہ ہاتھ پیچھے کو مڑ نہ سکیں، منہ کی طرف نہ آ سکیں۔ تو ان کو داخل کر دیا دسترخوان کے اوپر کہ جاؤ بھئی کھانا کھاؤ۔ اب وہ دیکھیں بھئی اگر ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو ہاتھ منہ کی طرف مڑتے نہیں ہیں، سیدھے باندھے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک ڈنڈا لگایا ہوا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، وہ لیٹ گئے، لیٹ کر دسترخوان پر منہ سے کھانے لگ گئے، اور اس میں کپڑے گندے ہو گئے، داڑھی مبارک جو تھی اس میں بھی وہ سالن لگ گیا، یعنی کوئی حال نہ رہا۔ جب کھانا کھا کر باہر نکلے تو وزیر نے پوچھا سناؤ بھی کھانا کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی 100 کے 100 نے بیک زبان کہ جی کھانا تو بہت اچھا تھا لیکن مزہ نہیں آیا، کیونکہ ہاتھ تو باندھے ہوئے تھے، کیسے کھاتے، لیٹ لیٹ کر کھایا ہے، کوئی مزہ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ، ایک طرف کر دیا، پھر بزرگوں کو بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کر بھیجا۔ تو جب وہ واپس آئے کھانا کھا کر تو وہ کسی کے بھی نہ کپڑے خراب تھے، نہ ہی منہ کو داڑھی مبارک کو سالن یا کچھ ایسا کوئی میٹھا لگا ہوا تھا۔ تو ان سے بھی پوچھا اسی طرح کہ سناؤ بھی کھانا کیسا تھا؟ تو کہنے لگے جی کھانا بھی بہت اچھا تھا، اور زندگی میں پہلی دفعہ اتنا مزہ آیا جتنا وہ ساری زندگی نہیں آیا مزہ۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو ہاتھ تو باندھے ہوئے تھے، کس طرح کھایا آپ لوگوں نے؟ انہوں نے کہا جی آج ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا ہے، یعنی ایک بزرگ کھانا اٹھاتا تھا وہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا تھا، وہ اٹھاتا تھا وہ اس کے منہ میں ڈالتا تھا، کیونکہ ہاتھ جو تھے وہ پیچھے کو نہیں آتے تھے، اپنے منہ کی طرف نہیں آتے تھے، دوسرے کے منہ کی طرف تو جاتے تھے۔ تو وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت اب دیکھ لیں، انہوں نے یہ تکلیف نہیں کی کہ دوسرے کے منہ میں ڈالیں، کیونکہ مولوی تو دوسرے کے منہ سے چھین تو سکتے ہیں، ڈال نہیں سکتے، تو اس لیے اور سب سے بڑے عالم بھی ہر فرقے کا مولوی یہی کہتا ہے کہ میرے جیسا تو نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، بس میں تو یکتا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جتنا علم کسی کو نہیں۔ تو یہی بات شیطان نے روز ازل کہی تھی کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں،
تو اس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ تو یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ بھی اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، کیونکہ ان میں عاجزی بالکل نہیں ہے، ان کے عقائد خراب ہیں۔ ہر فرقے کا مولوی دوسرے فرقے والوں کو کافر، مشرک، بدعتی، گستاخ رسول اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو اولیاء کرام نے سب نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے، اپنی نفی کی ہے کہ بھئی میرے سے تو سب بہتر ہیں، دوسرے بزرگوں کے بارے میں وہ اچھے، بہت اچھے بزرگ ہیں، اور اپنی نفی کی ہے۔ یہ ان کی عاجزی اور عاجزی کا پھل ان کو ملا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو، اولیاء کرام کے حالات و واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔